ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسز عائزہ عابد کے ساتھ معاشرے میں آنے والی تبدیلیوں کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. جیسے کہ ہم معاشرے کی سوچ میں آنے والی تبدیلیوں کا تذکرہ کر رہے تھے، تو اسی حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ ہم لوگ کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو اگر ہیلتھ کیئر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کارڈیک ڈیزیزز، سٹریس، نفسیاتی مسائل، یہ وہ چیزیں جو بہت زیادہ نظر آنے لگی ہیں، اور یہ وہاں پر بھی نظر آنے لگی ہیں جہاں پر شاید ان کا پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، یعنی ان ایجز میں. اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر نفسیات کی بات کی جائے تو انسانی سوچ پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اتنی تیزی سے آنے والی تبدیلیوں کے، اور ان میں سے جو غیر مثبت یا منفی تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کے. دیکھیں، جو اتنی تیزی سے چینجز آتے ہیں اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ انسان ان کے لیے ریڈی نہیں ہوتا. لائف کے ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، اور اگر کسی بھی سٹیج پہ برڈن کر دیا جائے جس کے لیے فزیولوجیکلی وہ نہیں ریڈی، تو اثر اس کا پھر دیر پا ہو جاتا ہے. فار انسٹنس ینگ بچوں پہ اگر ہم اتنا برڈن کر دیتے ہیں، ان سے ڈیمانڈز اور ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کی نیڈس نہیں فلفل ہوتی، تو اثر تو اس طرح ہوگا کہ ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں فرق پڑے گا. ان کی جو ٹین ایجز وغیرہ کی اس وقت ایک ان کی آئیڈینٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے ایک بیلنس شخص کے لیے، بیلنس انڈیویجول کے لیے، جو نیڈز ہیں اس کی سیکیورٹی کی، اس کی آئیڈینٹی کی، اینڈ دا فیلنگ کہ میں اپنے فیوچر پہ تھوڑا سا میرا کنٹرول ہے، یہ اس کی ایک ڈیولپمنٹ اور بیلنس لائف کے لیے اس لیے ضروری ہیں کیونکہ اس نے آگے چل کے اپنی لائف چلانی ہے. ناؤ واٹ ہیپنس کہ جب یہ اس کی نہیں پوری ہوتی تو فرسٹریشنز آتی ہیں. اب فرسٹریشنز جس بھی فیلڈ میں آئیں گی اس کو یا تو وہ اسٹریس کی طرف لے جائیں گی، ایونچولی میڈیکل ڈیزیزز. اور جب ہم بات کرتے ہیں سائیکولوجیکل پرابلمس کی، دے کین بی سیویئر. ایک تو بیسک لیول پہ آ جاتا ہے اینگر انسان میں بہت ہو جاتا ہے، اور پھر اینگر سے وہ سیلف سینٹرڈنس کی طرف بھی جاتا ہے. پھر اگر ان کی کرٹیکلی آئی وڈ سے کہ یہ جو نیڈز ہیں آئیڈینٹی کی، کہ میں کیا ہوں، میں نے کیا بننا ہے، اور میرا اس دنیا میں ہونا کیوں ضروری ہے، اس ملک میں ہونا ضروری ہے، اور میرا ریلیشن ود دا ہول ورلڈ. جب یہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، یہ سائیکولوجیکل نیڈز جو ہیں، اس کو کچھ نہ کچھ تو ڈھونڈنا ہے، سیلف ورتھ کے لیے، اپنی ویلیڈیشن کے لیے کچھ ڈھونڈنا ہے. دین دا پرسن لکس فار این آؤٹ لیٹ، اور کسی کے ساتھ اس نے کسی نہ کسی طرف تو جانا ہے اپنی نیڈ پوری کرنے. وہ کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی ڈھونڈے گا، کوئی نہ کوئی وہ کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے گا کہ ہاں دس از واٹ اٹ. تو وہ اپنی نیڈس کو بھی چینج کرتا جائے گا وقت کے ساتھ. ناؤ دیٹ آئیڈیالوجی، اس کی امپلیکیشنز بہت ہیں فار آر کنٹری اسپیشلی. اگر تو وہ کوئی ریلیجس آئیڈیالوجی کے ساتھ چلا جائے، کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ چلا جائے، ایکسٹریمزم، ٹیررزم کی طرف چلا جائے، تو پھر اس کی امپلیکیشنز تو ہمارے سامنے ہیں کہ جو ینگ بچے ہیں یا ینگ اڈلٹس ہیں ہمارے، وہ انہوں نے اپنی لائفز کو کس طرح لیڈ کیا، کتنے ایکسٹریمز پہ جا رہے ہیں، کس طرح مینیج کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اف دے آر ناٹ، پھر اثر یہی ہوتا ہے کہ وین دے آر ناٹ ریڈی ٹو ہینڈل دی سو مینی چینجز، نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے، اعصاب پہ زور پڑتا ہے. اور پھر انفارچونیٹلی آؤٹ لیٹ جب نہیں ہوتا، ڈرگ ایڈکشن ہوتی ہے، سبسٹنس ابیوز ہوتا ہے، ریلیشنل ابیوز ہوتا ہے، جس میں آپ اپنے اسپاؤسز کو یا فیملی کو یا کسی بھی لیول پہ فزیکل ابیوز پہ بھی بات چل جاتی ہے. کیونکہ انسان ہے، کہیں نہ کہیں اس کو ایکسپریس کرنا اپنے ان نیڈس کو بہت ضروری ہے. ہم کو پہلے ایز اے رسپانسبل سوسائٹی نیڈس ایکنالج کرنی ہے، ان کو کنڈیم نہیں کرنا. ایکنالج کر کے ان کو ہم نے ایک صحیح راستہ دینا ہے ایکسپریشن کے لیے. اچھا، اسی طرح سے جیسے آپ نے تذکرہ کیا تھا ٹرینڈ سیٹرز کا، یعنی وہ لوگ جو معاشرے کی سوچ کو میں تبدیلی لے کر آتے ہیں، اس طرح سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کون لوگ سوچ بنانے میں ایک اہم کردار رکھتے ہیں، اور کون یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے یہ مثبت ہے یا منفی؟ دیکھیں، بائی اینڈ لارج جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ اپنے ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو. انفارچونیٹلی جب لوگ مل کے بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں،
تو کوئی آ کے تھرڈ پارٹی کوئی آ کے تو نہیں ان کو کہتا یہ غلط ہے یا صحیح ہے. جو سکسیزفل نارمز ہوتے ہیں, جو سکسیزفل آؤٹ کمز ہوتے ہیں, وہ کس طرح نظر آتے ہیں؟ اس معاشرے کی, اس ملک کی, کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ میں, اس میں امپروومنٹ آتی ہے. اور جو جہاں پہ یہ منفی ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں وہاں پہ پرابلمس بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ کرائم بھی ہوتا ہے, اور جیسے پہلے زمانوں میں ہوتا تھا وہاں پہ وہ ختم بھی ہو جاتی تھیں. ٹرائبز ہوں یا سوسائٹیز ہوں تو وہ دوسرے ان پہ حاوی ہو جاتے ہیں. جی. تو وہ چیز اٹس لائک آئی وڈ سے سیلف کلنگ والی بات ہے, کیونکہ وہ آپ کو پھر کنٹینیو نہیں کرنے دیتی. تو وہ جو جب آپ اتنی سیویئر ان گروپنگ کر دیتے ہیں, آئسولیٹ ہو جاتا ہے وہ گروپ جو نیگیٹو ہوتا ہے, تو باقی جو لارجر سرکل ہے اس کو وہ کنڈیم کرتا ہے. دیکھیں جو نارمز ہیں بائی اینڈ لارج دنیا کے, وہ تو یہی ہے نا, کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ایوری بڈی ہیز دا رائٹ, فریڈم آتا ہے نا کہ میرا اتنا ہی جینے کا حق ہے جتنا تمہارا جینے کا حق ہے, لائف میں پروگریس کرنے کا حق ہے. یا جنرلائزڈ اگر آپ اس پہ دیکھیں تو جیسے کہ ہر ریلیجن کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی ممانعت کی گئی ہے, مثلا انسان کا قتل کرنے کی, زنا کی, جھوٹ کی, اور اس سلسلے میں میرے خیال سے کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو کوئی ڈفرینٹ اوپینین رکھتا. مساعدہ یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر معاشرے کی سوچ میں آنے والی تبدیلیوں کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.